10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی، کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے. میں اس ویڈیو پر یا اس ویڈیو میں موجود شخصیت کے موقف پر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اتمام حجت کے لیے اپنی رائے بطور عرض ضرور پیش کروں گا. ناظرین، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ صحابہ کرام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز کیسے ادا کرتے تھے، حالت جنگ تھی، پانی اور وضو کا اہتمام کیسے کرتے تھے. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں ان دقیق ابحاث میں پڑھ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا، لیکن ایک عرض بطور سوال آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. میری اصلاح کے لیے مجھے بتا دیجئے کہ یہ بات بیان کر کے کہ امام حسین شہادت کے وقت بے وضو تھے، کون سا مسئلہ دینیہ اخذ کیا گیا ہے؟ امت کو کون سے ایسے مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے جن سے پہلے وہ ناواقف تھی اور اب یہ مسائل ان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوں گے؟ میری اصلاح کے لیے بتا دیں، کیونکہ آپ نے اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں جن کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پھر دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ من احبہ وکن لہ حبیبا من ابغدہ وکن لہ مبغدا. یعنی مولائے کائنات کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. پھر ان کے شہزادے ہیں جو نبی کی بطول بیٹی ہیں، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کے بارے میں بات کی ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور حسین کا بغض نبی کا بغض ہے، نبی کا بغض خدا کا بغض ہے. تو جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت کہا ہو، ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ شہید ہوئے تو بے وضو تھے. یعنی آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث قصہ 6162 نمبر موجود ہے کہ اما عائشہ حدیث کی راویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت سیاہ اون کی چادر جس پر اونٹوں کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے وہ اوڑھ کر باہر تشریف لائے. امام حسن آئے، حضور نے کمبلی میں داخل فرما لیا. امام حسین آئے، کمبلی میں داخل فرما لیا. سیدہ کائنات اور مولائے کائنات آئے، کمبلی میں داخل فرما لیا. ایک تن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کمبلی میں موجود تھے، 4 تن مزید داخل کر لیے تو یہ 5 تن بن گئے. اب 5 تن کمبلی میں تھے اور اللہ کے نبی محبوب دو عالم امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ میری اہل بیت کو ایسا پاک کر دے کہ کوئی رجس انہیں چھو نہ سکے، کوئی غلاظت گندگی ان کے قریب نہ آ سکے. انہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاکی کا حق ہوتا ہے. جن کو اللہ کے نبی آیت تطہیر کا مصداق بنا رہے ہو، جن کے لیے اللہ آیت تطہیر نازل کر رہا ہو، اور ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ آیا وہ شہادت کے وقت بے وضو تھے یا با وضو تھے. ناظرین، آج ہم خانوادہ نبوت کی لازوال قربانیوں کو بھلا کر اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ آیا سیدنا امام حسین وقت شہادت با وضو تھے یا بے وضو. یعنی کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم خانوادہ نبوت کی شہزادیوں کے سفر کربلا کو بیان نہیں کرتے، اہل بیت اطہار پر جو ظلم کیے گئے، مصائب آلام اور تکالیف انہیں پہنچائی گئی، ان کی بات نہیں کرتے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. ظالموں، جابروں، بدبختوں کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے. کتنا ظلم کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ابھی 50 برس نہیں گزرے تھے کہ نبی کی شہزادیوں کو کوفہ سے شام تک پابند سلاسل پھیرایا گیا. کوفہ، دمشق، شام کی گلیوں میں نبی کے
اہل بیت پر پتھر برسائے گئے، پابند سلاسل قیدی دیکھ کر لوگوں نے تانے مارے، کیا کچھ دمشق کے دربار میں امام حسین کے سر انور کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ جن لبوں کو نبی چوما کرتے تھے، محبت سے بوسہ دیا کرتے تھے، جن پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، اس سر حسین کے ساتھ ان بدبختوں، لعینوں، بد کرداروں نے کیا کچھ نہیں کیا، جو حکومت اور آمریت کے نشے میں مگن تھے، جنہوں نے سیدنا امام الانبیاء کی آل کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ناظرین، آج ہم امام علی مقام کی لازوال قربانیوں کو فراموش کر کے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بقا کے لیے دی گئی تھیں، اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ آیا وقت شہادت امام حسین باوضو تھے یا بے وضو؟ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مقام سے کس قدر نیچے آ کر ہتک اور توہین آمیز باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کے سامنے محرم کے مہینے میں اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے قلب و روح کو خیرہ کرنے کا سامان کرتے، عامت الناس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کی مودت کا درس عام کرتے، لیکن ہم یہ ساری باتیں بھول کر اس بحث میں پڑ گئے ہیں جو توہین آمیز ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کو اور میری اہل بیت کو کبھی نہ چھوڑنا، میری اطرت کے ساتھ مودت کو کبھی نہ فراموش کرنا۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کا ادب اور میری آل کی مودت، ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ کے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو ہم اللہ رب العزت کے قرآن کو جو ہمیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کا حکم دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا علی کی مودت کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن اور نبی کے فرمان کو چھوڑ کر نہ جانے کس بحث میں پڑ جاتے ہیں، جس بحث کا مسائل دینیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دینی احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بحث سرے سے لغو ہے، جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، اس بحث میں پڑھ کر ہم اپنے آپ کو فضول خرچی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمیں لوگوں کے سامنے اہل بیت کا مقام، مناقب اور اہل بیت کی صحیح شان قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم صرف اہل بیت اطہار کی ذات مقدسہ کا دفاع کر رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اب کئی لوگ شخصیت پرستی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ مجھے، میرے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میری عرض بڑی سادہ ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اٹھنے والی گرد پر قربان ہیں، میرے تو ماں باپ حضور کی آل پر قربان ہیں، کوئی فرق نہیں، آپ 100 گالیاں دیں، لیکن جو سوال ہے اس کا تو جواب دے دیں کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسی باتیں کر کے، بالخصوص امام حسین کی لازوال قربانیوں کو فراموش کر کے یہ کہنا، باوضو اور بے وضو کا مسئلہ چھیڑ کے کون سے مسائل دینیہ اخذ کر رہے ہیں؟ برائے کرم ذرا ہمیں بھی جواب دے دیں تاکہ ہم بھی اصلاح کی طرف آ سکیں اگر غلطی پر ہیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، بلکہ حضرت امیر دعوت اسلامی کے موقف پر اپنی رائے بطور عرض پیش کرنا تھی۔